بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے، میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔ ہاں، آپ کو پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، تو آپ ان کا حال پوچھنے گئے، تو عمران بن حسین ایک سردار، عرب سردار ہیں، وہ ساتھ تھے۔ تو آپ نے دستک دے کر فرمایا بیٹی میں آ جاؤں، میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ عمران آپ نے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا ابا جان میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں، میں پردہ کیسے کروں؟ عمران آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے اپنے جسم کو لپیٹ لو، تو باپ کی چادر سے جسم لپیٹا، اندر آئے، حال پوچھا، تو باپ کی قربت سے چند آنسو نکل آئے۔ کہا یا رسول اللہ بھوک بھی کئی دنوں سے چل رہی ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور بیماری آ گئی ہے، دوا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، طائف میں پتھر کھا کے نہ رونے والا بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا، گلے لگایا، اور چند آنسو میرے نبی کے بھی آنکھوں میں سے گالوں پر آئے، اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر گئے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ واہ یا رسول اللہ، آج ان کی امت کہتی سود کے بغیر کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ بیٹی نہ رو، آج 3را دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ فقر والی نبوت چاہیے، یہ خزانوں والی نہیں چاہیے۔ اب کہا میری بیٹی تیری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاقوں سے تاج ملا جنت کی سرداری کا، سونے چاندی کے زیور سے نہیں ملا یہ سردار، کفا بکی شرفن، تیرے لیے یہی کافی۔ 89 میں حج پہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی پہ سوار ہوا، ایک جگہ جا رہا تھا، اشارے پر ٹیکسی رک گئی، میرا ڈرائیور بوڑھا بدو تھا، تو ایک ٹیکسی اور آ کے رکی، یہ دونوں آپس میں، چھوٹا سا مدینہ تھا اس وقت، تو جاننے والے تھے، سلام دعا ہوئی، تو یہ میرے والا پوچھتا ہے اس والے سے، میرے شلوار کرتے کو دیکھ کر اس نے آ گیا تھا پاکستانی بدو بیٹھا نو عربی دا کیا پتا، تو سوکھ ہو کے بول رہا ہے کیف الموسم، بھائی سیزن کیسا جا رہا ہے؟ وہ حج سیزن، وہ کہتا ہے بارد، بڑا ہی ٹھنڈا جا رہا ہے، آج سارا دن میں 20 ریال کمائے ہیں، یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے، تو وہ کہتا ہے صدقت هذا اول من رکب معی، کہتا سچ کہتے تو یہ بھی پہلی سواری جو میں نے اٹھائی، زہر سے ایسی فارغ پھر رہا ہوں۔ اچھا، ایک دم اشارہ کھلا جو بات میرے دل کو کھا گئی، اور میں اسے کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، جب اشارہ تو اس کو زور سے کہتا، یہ بڈھا، لا تحزن، کوئی غم نہیں، کفا بنا شرفن جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پڑوسی ہیں، ہمیں یہی شرف بہت، ہم مدینے میں رہتے ہیں، ہمیں یہی عزت بہت، کفا بنا شرف جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماری گیا ہوئے گا، بڑا ہی بڑھا ہے، اب تو 20-25 سال ہو گئے، اللہ کیا جملہ کہہ گیا، مجھے تڑپا گیا، 26 سال گزر چکے ہیں، اس جملے کی حرارت میں اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا، جس جذبے سے اس نے کہا، جس عشق سے اس نے کہا۔
سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی اولاد، حسن حسین جنت کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کسی نبی کا نسب آدم تک محفوظ نہیں، واحد ہستی ہیں جن کا نسب حضرت آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم بھائیو کبھی اللہ دوبارہ لایا تو اسلامی معیشت پر بھی بات ہوگی، پر ابھی تو میں نے بات کیا کہ وہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں یہ کرو، وہ کون ہے؟ ابھی تو ہم وہی نہیں جانتے وہ کون ہے، کہ کہنے والے کا پتہ نہ ہو تو کہے میں کیا جانوں حسن صاحب کون ہے، یہ کہتا رہے آؤ میں کتنے آمنا، اور تمہیں اشارہ بھی کریں تو اسے پٹھے ہو کے آمنا، کہ آپ جانتے ہو ان کی پاور کو، میں نہیں جانتا ہوں۔ مجھے میرا کوئی بڑا بلائے گا تو میں بھاگا ہوا جاؤں گا کہ وہ میرے استاد جی بلا رہے ہیں، میرے استاد جی بلا رہے ہیں۔ میں شدید بیمار تھا، میرے استاد جی نے کہا 4 پائی پہ لیٹ کے بھی آنا ہے تو آنا پڑے گا۔ وہ زمانہ میرے بڑے مجاہدے کا تھا اور جان بوجھ کے مشقت اختیار کی ہوئی تھی، تو میں واقعی بیمار تھا۔ میں نے اس وقت پہلی دفعہ اے سی سلیپر کا وہ اس کا ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا، ورنہ میں تو جان بوجھ کے 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، لیکن میں اتنا تکلیف میں تھا کہ میں نے اپنے والدین سے کہا مجھے بھیجو، میرے استاد کا حکم ہے، مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ تو میں یہ 70s کی بات ہے، ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لے کر میں لیٹا ہوا رائمنڈ پہنچا۔ میں نے کہا استاد جی میں آ گیا ہوں۔ جس کی عظمت ہوتی ہے نا اس کی بات ماننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ ابھی اللہ کا نہیں پتا، اس کے نبی کا نہیں پتا، تو ان کی مانیں گے کیسے؟ میرے نبی پکار رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جاؤ سمجھاؤ ان تاجروں کو، جب تک یہ جھوٹ بول رہے ہیں اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ چاہے آپ کے سارے بینک اسلامی ہو جائیں، تجارت اسلامی نہیں ہو سکتی 2 چیزوں کے بغیر، ایک سچائی اور ایک دیانت، اور دونوں چیزیں میرے تاجر سے ختم ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، سب سے بڑا جھوٹا مکار ہے۔ میں 5 انگلیوں کے نا ان کا برابر نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر لیول پر، لیکن میں 1 کروڑ میں 1 سچا دیکھوں تو میں نے کیا دیکھا؟ 100 میں 10 نمازی موجود، 1000 میں 1 آدمی صدقہ خیرات کرنے والا موجود ہے، 1 کروڑ میں 1 سچا نہیں ہے، 1 کروڑ میں 1 دیانتدار نہیں ہے، تو اسلامی معیشت کہاں سے آئے گی؟ اسلامی تجارت کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ لوگوں کو بھی دھوکے دے جائیں گے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آواز آئی یا رسول اللہ، پھر نظر پڑی تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی گلے میں رسی اور 4 پائی سے بندھی ہوئی، کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے۔ آپ قریب ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔
جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا، اسی کی امت دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی۔ فرقہ واریت کی آگ نے بحیرہ عرب کے پانی کو بھی دھکیل کے پیچھے پھینک دی۔ آپ سے گلہ نہیں کر رہا ہوں، یہ فرقہ واریت کی آگ بینک الاسلامی نے نہیں بھڑکائی، یہ ممبر والوں نے بھڑکائی ہے۔ سارے ممبر والوں کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، ہر مسلک میں علماء اعتدال ہیں، خطیب شعلہ بیان خطیب جنہوں نے آگ لگا دی۔ آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ جہنم تو انسانوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے تو ہے نہیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، تو کوئی پرائی چیز تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، میرا تاجر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلامی معیشت مٹی تے سو آوے گی۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں۔ دیر گزر گئی، وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ کہ لے لے۔ تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی باہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر، پھر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا۔ اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس گئے۔ پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو، پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کر لیں گے۔ جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی۔ جہاں دغا بازی اور فریب کا نام تجارت ہو، دھوکے کا نام تجارت ہو، لوٹ لینے کا نام پروفٹ ہو، وہاں اسلامی معیشت آئے گی۔ اسلام تو سخاوت کا دین ہے، لٹا دینے کا دین ہے۔ جان بھی دینی پڑے تو بمے خاندان کے حسین کی تاریخ موجود ہے، معصوم بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ کے گواہی دی کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ یہ 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا خبر اسلام؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے روح و رسم شاہ عباسی۔ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا۔ آج تو میں نے صرف اللہ رسول کی تھوڑی آپ کو، میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرے نبی کا گھر کیسا۔ یہاں جگہ بناؤ، پہلے اسے صاف کرو۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے دلوں میں اپنی شمع جلاؤ، پھر راستے بھی نظر آئیں گے، پھر صرف معیشت نہیں نظر آئے گی، پوری زندگی نظر آئے گی۔
یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگائیں, اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ریفریشر ٹریننگ کورس ہے, جیسے آپ کو مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں. یہ ایک کورس ہے کہ میں اللہ رسول کی محبت میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ پھر یہ درہم دینار, یہ روپیہ ٹکا, یہ مجھے اس سے دور نہ کر سکے. پھر مجھے اس پہ قربان ہونے میں مزہ آئے, لگانے میں مزہ آئے. ابھی تو بچانے کے مزے ہیں, پھر اللہ تمہیں لگانے کے مزے دے گا, لٹانے کے مزے دے گا, تب جا کے اسلامی معیشت قائم ہوگی. اسلامی معیشت سخی معاشرے کے لیے ہے, بخیل معاشرے کے لیے نہیں ہے, سود خور معاشرے کے لیے نہیں ہے. ابھی تو اللہ رسول کا ہی تعارف نہیں ہے. شکوک سے ہی نہیں نکلی امت تو بات کہاں مانے گی. تو بھائیو, کچھ وقت قرآن کو دیا کرو, قرآن پڑھو اللہ کے واسطے. سارا دن ضرب تقسیم میں نہ لگو, کچھ وقت قرآن کو دیا کرو کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سب سے کہتا ہوں, جتنے آپ کھڑے ہو بیٹھے ہو, قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ بات کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. آپ کے پاس حسن صاحب کی طرف سے ایک سلک رول آتا ہے, آپ دیکھنے بیٹھ جاتے ہو, کیا آیا ہے, کیا آیا ہے. ایک پیپر آتا ہے, کیا آیا ہے, کیا آیا ہے. بڑے افسر کا چھوٹے افسر کو پیپر جاتا, کیا آیا ہے, کیا آیا ہے. شہنشاہ کا پیپر میرے گھر میں آیا پڑا ہے, تھوڑا سا دیکھ لیا کرو, کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا کہتا ہوں, اپنے نبی کی سیرت پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرے نبی نے کیا زندگی گزاری ہے, کیسے گزاری ہے, ہر روپ میں کیا جان بھر دی, ہر روپ کو کتنا حسین بنا دیا میرے نبی نے. اللہ کے واسطے اسے پڑھو, خود پڑھو, خود پڑھو. آپ کے سامنے سورج چاند چمکتے نظر آئیں گے. سورج کی روشنی میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا, چاندنی رات میں راستہ ڈھونڈنا کون سا مشکل ہوتا. نہ چاند سامنے نہ سورج سامنے, راستے کہاں سے ملیں گے. قرآن اور میرے نبی کی زندگی, یہ وہ سورج اور چاند ہیں جن سے ہمیں راہیں ملیں. اور میرے نبی کے صحابہ, یہ وہ ستارے ہیں جس سے بھٹکے ہوں کو راستہ ملے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جس کے پیچھے چلو گے منزل مل جائے گی, راستہ مل جائے. او جی واہ جی واہ, بڑا بڑا چودھری آیا بھائی, حد ہو گئی. اور رمضان کے حوالے سے آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں. آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. پہلا ہوتا ہے رحمت, دوسرا ہے مغفرت, اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. میرے اللہ نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے, ہر عمل کی جزا جنت ہے, اور روزے کی جزا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ تیرا رب خود ہے. اور رمضان میں ہر جگہ رمضان کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ رمضان کا لفظ اور اس مہینے میں جوڑ کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا, جل جانا. مسلم شریف کی روایت ہے, صلاۃ الاوابین حین ترمز الفیصال, اللہ کے نیک بندے اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب پاؤں اونٹ کے جلنے لگ جائیں. یہ 10 سے زوال کا ٹائم, 10 سے زوال تک کا ٹائم, زوال سے پہلے پہلے, جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں. ترمزو, جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جلنا. اور روزے اور جلنے میں مناسبت یہ ہے کہ جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے, لکڑی جلتی ہے, ایندھن جلتا ہے, بھوک اور پیاس سے اندر میں ایک آگ لگتی ہے. اس آگ میں اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو ڈال کے جلا دیتا ہے, جلا دیتا ہے, جلا دیتا ہے, جلا دیتا ہے. آخری روزے کیا ہوتا ہے, سارے سال کے گناہ تھوڑے تھوڑے ڈالتا 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 29ویں روزے سارے سال کے گناہوں کو جلا کے ہوا میں اڑا کے کہتا ہے چل موج کر, سب معاف ہو گئے.
جلا دیے. رمضان 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 جاؤ تیرے سب جلا دیے. پاک صاف. لوہا جل کے صاف ہوتا ہے نا, سونا جل کے صاف ہوتا ہے, دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں, کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے, دھاتیں جل کے صاف ہوتی ہیں. ہاں یہ فتنے کا لفظ ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انما اموالکم اولادکم فتنہ. ہمارے اردو میں فتنے کا لفظ اور ترجمے میں آتا ہے فساد. عربی میں فتنے کا مطلب ہے سونے کو پگھلانا, سونا پگھلانا. فتانہ, فتان, فتان یہ اس کو کہتے ہیں. سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں, سونا پگھلانے والا. یہ سونا پگھلانا اور یہ فتنہ ہمارے اوپر جو لفظ آ رہا ہے اس میں کیا مناسبت ہے کہ سونے میں کھوٹ اندر ہوتی ہے, اوپر نہیں ہوتی. کپڑے میں میل اوپر ہوتی, پانی لگا دھل گئی, لیکن سونے کی میل اندر ہوتی ہے, اسے پگھلائیں گے تو نکلے گی, ویسے نہیں نکلے گی. انسان کے اندر کھوٹ اندر ہوتی ہے, جھوٹ اندر ہے, بددیانتی اندر ہے, رشوت اندر ہے, فحاشی بدکاری اندر ہے. تو اندر کو صاف کرنے کے لیے پگھلانا پڑے گا, پگھلانا, پگھلا کے اندر سے کھوٹ نکلے گا. نے کہا فتنہ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور فتنہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کی بھٹی سے گزار کر میرے مالک نے بھٹی سے گزار کر پاک کیا ہے سونے کو, چاندی کو. ایسے ہی انسان کو, ایسے یہ رمضان ہے کہ اس کی بھٹی میں ڈلتا ہے گناہ اور سارے سال کے گناہ معاف کر کے اللہ اس مرد عورت کو پاک کر دیتا ہے. اس مہینے کے لیے ایک تو آخری عشرے میں شب قدر آ رہی ہے, شب قدر آ رہی ہے. یہ 21, 23, 25, 27, 29 میں گھومتی ہے. صرف 27ویں شب قدر نہیں ہے, کبھی 21, کبھی 23, کبھی 25, کبھی 27, کبھی 29. یہ 5 راتیں آپ جاگ لیں, آپ کو رمضان, آپ کو شب قدر مل جائے گی. شب قدر 80 سال مصلی بچھا کے بیٹھے رہو, جو اس پہ ملے گا ایک رات جاگنے سے اس سے زیادہ مل جائے گا. 80 برس کی بندگی سے زیادہ ایک رات جاگنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. شراب پینے والا, ماں باپ کا نافرمان, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا, اے دنال نہیں بولنا, اے دنال نہیں بولنا, اے دنال لڑائی, اے دنال لڑائی, رشتہ داروں سے لڑنے والا, اور دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں؟ نقصان پہنچانے کی نیت, نقصان پہنچانے کی نیت کو کینہ کہتے ہیں. یہ 4 کام جس کے ہوں گے اس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. تو اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو, کوئی ہو تو بھائی توبہ کر, کہ توبہ پہ سب معاف ہو جاتا, توبہ پہ سب معاف ہو جاتا, سب اللہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو ہمارے شب قدر کو خراب کر سکتی ہیں. کوئی اگر کوئی ایک چیز بھی ہے تو اس کو ختم کر کے پہلے اس کی تیاری کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں. اور ایک حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی, آج بھی بیان کر رہا ہوں رمضان کے حوالے سے. لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو معافی تلافی کر, جناب میں حج تے جا رہے ہیں, معافی دے ویجے جناب, آ گئے ہیں جو معافی دیو. حج سے بڑا فرض ہے رمضان کا روزہ, حج سے بڑا ہے رمضان. رمضان کے روزے کو بچانے کے لیے ضروری ہے یہ دل صاف کرو, دل صاف کرو. ایک حدیث سناتا ہوں. میرے بیٹے انس, میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میری یادداشت میں جتنی حدیثیں ہیں اس میں صرف یہاں یہ لفظ آ رہا ہے. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی آپ نے یہ فرمایا ہو, میں اپنی یادداشت کے حساب سے نفی کر رہا ہوں کہ جتنی میری یادداشت میں حدیثیں ہیں اور جو میری نظر سے گزری ہیں اس میں صرف ایک جگہ میرے نبی فرما رہے, میرے بیٹے انس میری عظیم الشان سنت. یہ پگڑی بھی سنت ہے, یہ داڑھی بھی سنت ہے, یہ سفید لباس بھی سنت ہے, پھر اس کو عظیم الشان نہیں فرمایا. کہ میری عظیم شادی بھی سنت ہے, ولیمہ بھی سنت ہے, سیدھی کروڑ سونا بھی سنت, سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے, مسواک بھی سنت. میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے,
کیا یا رسول اللہ؟ کہ میرے بیٹے انس، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہیں آنی چاہیے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. کسی کی، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا. ابھی تو مسلمان کو کافر کہہ کے نفرت کی آگ لگا رہا، آگ لگا رہا. اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَدٍ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لِأَحَدٍ فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ذالک الکتاب لا ریب فی وذالک من سنتی. یہ میری عظیم و شان سنت ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھنا. صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو. ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو آپ سب سے کہتا ہوں، صرف رمضان کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے اس ٹکڑے کو صاف کرتے. ہم صبح اٹھ کر جن کو اللہ نے نوکر دیے ہیں تو پہلا کام صفائی، صفائی، کمروں کی صفائی ہو رہی. چونکہ کچھ بھی نہ ہو میل آ جاتا ہے، لہذا صاف کرو، صاف کرو. کپڑے صفائی، گھر کی اپنی صفائی، اپنی صفائی. میں نہا کے آ رہا ہوں، میں نہا کے آ رہا ہوں. یہ نہیں بھائی آئے میں ذرا دیر سے اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہا کے نکلا، حالانکہ میں رات بھی نہایا 2-2:30 بجے. تھوڑا سستی ہو رہی تھی، میں کہ نہا کے تو فریش ہو جاؤں، تو میں نہایا. لیکن پھر نہایا کہ میل خود بخود آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. تو یہ دل پر لوگوں کے رویوں سے غبار، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد آتا رہے. دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. تصبح و تمسی، صبح شام دن رات جوانی بڑھاپا، دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. یہ جو کرتے کرتے مر گیا، یوں میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. ایسے ہوگا، ایسے. تو آپ کے آپس میں بعض اوقات مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں حسد شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں یہ آگے بڑھ گیا، میں جو ٹنگ چھکڑی ہے، میں انہوں بکھا دینا ہے، چکر دے دینا ہے. یہ آپ کے دفتروں میں چلتا رہتا ہے. سارا ماحول جو ایسا ہی ہے، ہر طرف یہ چیز چل رہی ہے. ٹانگیں کھینچنا، نیچے گرانا، کسی کو کچھ، کسی کو اللہ کوئی نعمت دے دے تو خوش نہ ہونا. یہ ایک اور حدیث بھی سنا دوں تاکہ یہ بات میری واضح ہو جائے. آپ نے فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک ایک صحابی آئے 50-60 کی عمر کے، ہاتھ میں جوتا الٹے اور داڑھی میں وضو کا پانی تازہ. اگلا دن وہی ٹائم آپ نے کہا ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک کل والے صحابی، وہی نقشہ. تیسرا دن ایک جنتی آنے والا ہے. ٹھک وہی صحابی. 3 دن ایک آدمی، ایک ہی نقشہ. اس محفل میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ تمام 1,24,000 صحابہ میں ان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں. 1,24,000 ان سے زیادہ عبادت. ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، اور دن رات میں ایک ختم قرآن. سارا گراف بھر دیا، ٹائم سکیل سارا بھر دیا. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا، اس کے پاس 25واں گھنٹہ ہے، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. وہ پہنچ گئے. چاچا جی السلام علیکم. جی بھتیج، آپ کے پاس کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہ ہاں ہاں بیٹا گزار. اب وہ اس چکر میں ہے کہ یہ سارا سال نہیں سوتے تھے اور پورے سال میں 2 روزے نہیں رکھتے تھے. 2 روزے. کون سے 2 روزے؟ عید والے 2 روزے. بس روزہ روزہ روزہ، دن رات میں ختم قرآن. اس کو جنت کہاں سے مل گئی؟ رات ہوئی، جلدی سے چادر لی، یوں سوراخ کیا اور یوں دیکھنے لگے بھئی اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی اور اللہ کے فضل سے فجر دی اذان تے اٹھے جا کے. وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ساری رات ستا رہ گیا، ٹنگ نہیں چھکی. یہ کی بنی؟
تو جنت کتوں لب گئی؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نماز تا نماز ہے نا، منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے. اچھا انہوں نے کہا شاید کل کوئی دکھائیں گے خاص. کل وہ بیٹھے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں کر کے دیکھنے لگے، اور پھر آئے اور اللہم بسمک سرانے تے سر رکھے تے فجر تے جاتے اٹھے اللہ دے فضل نال. ساری رات ستیاں گزار چھڈی. وہ تو ان کو سمجھ میں ہی نہ آئے بے ہو ایک چکر کی. ان کا اچھا چلو ایک رات اور دیکھتا ہوں، آج رات یہ وہ کر کے دکھائے گا جس کی وجہ سے جنت ملی. چاچے اور اگلی رات بھی ٹپا چھڈی اللہم بسمک اموت و احیا. آؤ گئے فجر تے اٹھے، وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئے. میرا نبی تو سچ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بول پڑے چاچا اللہ کی قسم وہ میں دیکھنے آیا تھا. 3 دن اللہ کے نبی فرماتے رہے اس دروازے سے جنت ہی آ رہا. تینوں دن تم آئے، میں دیکھنے آیا تھا. تم کیا کرتے ہو؟ وہ ساری رات سوتے رہتے ہو. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو یہی کچھ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لہذا وہ پریشان سے ہو کے چل پڑے. اچھا میرے نبی تو سچ ہیں، ان کا بات فرمان تو غلط ہے. چل پڑے. جب دروازے تک پہنچے نا تو کہا پتر ہو رہا تینوں ہن اندر دی گل دسائی دے آوے نا. کہ ادھر آ اب تمہیں بتاتا ہوں. اے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا، کہ یہ جو دل ہے نا یہ اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں. اور دنیا میں اللہ کسی کو کوئی عزت دے، دولت دے، نعمت دے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. اب ان کا باڈی رسپانس دیکھنا. وہ کہنے لگے ہذا ہوا، اچھل کر بے ساختہ ہذا ہوا، یہ ہے. ستا رہو باویں ساری رات، تیری جنت واقعی پکی. یہ کہیں کرنا ہے؟ دل صاف کرنا. بانڈے دھونا سوکھا ہے، دل صاف کرنا لگ پتہ جاندا ہے. تو آپ اپنی ملازمت میں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو. جب اللہ کسی کو عزت دے اسے شاباش دو، اسے اپریشیٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو. سب سے دل صاف رکھو، سیدھے جنت میں جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے زمین آسمان کے سب سے حسین مالک، حسین رب، تجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ ادنا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں، ہم سے زیادہ پست کوئی نہیں. میرے مالک تو نے کہا تھا یہ دل مجھے دینا، اس میں میری اور میرے نبی کی محبت ہو. لیکن میرے اللہ ہم یہ دل کسی اور کو دے بیٹھے، اس میں نہ تجھے بسایا نہ تیرے حبیب کو بسایا. آج ہم یہ گندے برتن لے کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. آج تو اس سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں. ان غافل دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، ان سیاہ دلوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہیں حاضر ہونا چاہتے. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، یہ جتنا مجمع مرد عورتوں کا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ساری امت محمد ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، اپنے تعلق سے بھر دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے. ہمیں یا اللہ غلط جذبے ہمارے اندر سے نکال دے، غلط خواہشات ہمارے اندر سے نکال دے. اے مالک، اے مالک، یہ آیت بہت تڑپاتی ہے، بہت رلاتی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ تو صرف عمل نہیں دیکھے گا، تو دل کے جذبوں کو بھی، دلوں کو چیر کے دیکھے گا. اے مولا شکل بھی بنا لی تیرے نیک بلی، عمل بھی بنا لیے تیرے نیک بندوں والے، پر یہ دل تجھے نہ دے سکے. میرا مولا بڑے شرمندہ ہیں، زندگی کی اثر ہو چکی ہے، دن چھپنے کو ہے، اور دل ہے کہ وہ
तेरा आशना ही नहीं बना, तेरे हबीब का आशना ही नहीं बना ए मौला। लेकिन जैसे तू हमें मादी नेमतों से नवाजता है, वो भी तेरी दी हुई हैं। तूने हमें रिस्क दिया, औलाद दी, बीवी बच्चे दिए, तूने हमें सेहत दी, जिस्म दिया, ईमान दिया, बेशुमार नेमतें जिनको गिन नहीं सकते। तेरा इश्क, तेरे नबी का इश्क, तेरी मोहब्बत, तेरे नबी की मोहब्बत, ये भी एक गिफ्ट है जो तू देता है तो दिल उससे मुज़य्यन और रोशन होते हैं। ये रमज़ान का मुबारक महीना है और या अल्लाह आखिरी अशरे की आमद है और मग़फ़िरत वाला अशरा गुज़र रहा है। या अल्लाह हमारे दिलों को धो दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, इसमें अपनी मोहब्बत की शमें जला दे। क़यामत के ये अल्लाह रुस्वाइयों से बचाना, क़यामत के दिन की दुनिया के लोग हमें नेक समझते रहे, दिलों में गैर बसते रहे। या अल्लाह उस दिन तो यौम तुबल सरायर है, भेदों से पर्दे उठा दिए जाएंगे, दिलों को चीर के देखा जाएगा। एक मालिकुल मुल्क, आज हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा अर्श पहले आसमान पर है, तेरी तरफ से निदा है, सदा है, कोई लेने वाला है तो आओ, कोई मांगने वाला है तो आओ। हम तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं, तेरे नबी की मोहब्बत मांगते हैं। इस दिल को आशना कर दे। इन आंखों में आंसू तो आते हैं लेकिन अपने दुखों से रोती हैं ये आंखें, तेरी मोहब्बत में रोएं वो आंखें देते। ये सीना तंग पड़ता है, अपनी दुनियावी जरूरतों के टूटने पे तंग पड़ता है। हमें वो सीना दे दे जो तेरी याद में बेबसी देखकर तंग पड़ रहा हो, तेरी मोहब्बत में बेबसी देख के तंग पड़ रहा हो। ये दिल जज्बात से भरा हुआ है पर अजीब और गरीब जज्बों से भरा हुआ है। या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत में धड़कना नहीं जानता, वो दिल दे दे जो तेरा अर्श बनता है, वो दिल दे दे जिसमें तेरे हबीब की मोहब्बत आबाद होती है। मेरे मालिक, मेरे मालिक, हम मुर्दा लाशें हैं, जिस्म से दिल निकल जाए तो वो मुर्दा लाश होता है। मेरे मालिक, दिल से तेरी मोहब्बत निकल जाए तो वो रूह भी मुर्दा है, डेड बॉडी है। तेरे सामने कैसे पेश हो है मेरे मालिक। तूने बेशुमार नेमतों से नवाजा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ला बिअय्यि आलाइ रब्बिना नुकज़्ज़िब। हम तेरी किसी नेमत के या अल्लाह इनकार कर ही नहीं सकते। आज एक खास मजमून चला, उसी पर ये दुआ उठ। या अल्लाह तेरी बारगाह में ये सदा है, ये निदा है, ये फरियाद है, ये इस्तिगासा है, ये आहें हैं, ये फरियाद है। ये दिल तुझे नहीं जानता, ये दिल तेरे हबीब को नहीं जानता। इसमें और जज्बे भर चुके हैं, इसमें और मोहब्बतों ने जगह बना ली है। आजा इन हमारे दिलों के आंगन को धो दे या अल्लाह, इसे पसंद फरमा या अल्लाह, इसे पसंद फरमा, इसे पसंद। हम बड़े गंदे हैं, मानते हैं, हमारी आंखों से लेकर हमारे सर से लेकर पांव तक गुनाह ही गुनाह है, गुनाह सही है। लेकिन मेरे मालिक इतना जरूर है कि हम दलेर नहीं, नादिम हैं। गुनाहों पे नदामत है, गुनाहों पे दलेरी नहीं है, नदामत, नादिम है, शर्मिंदा है। हर वक्त एहसास रहता है कि तेरे सामने खड़े होंगे तो कैसे खड़े होंगे, तेरे नबी का सामना होगा तो कैसे होगा। हर वक्त एहसास रहता है, लेकिन कमजोर ईमान की वजह से जैसे छोटा मासूम बच्चा चलने की कोशिश करता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। मां लपक लकप संभालती है, मां दौड़ दौड़ के संभालती है। हम भी ईमान में कमजोर, हकीर, आजिज है। आजा हमें अपनी रहमत की छांव में छुपा। हम ये गाफिल दिल लेके नहीं मरना चाहते, हम इस पत्थर दिल को लेकर तेरी बारगाह में नहीं पेश करना चाहते। इस दिल को आशना कर दे, इस दिल को अपना आशना कर दे, अपने हबीब का आशना कर दे। पूरी उम्मत को वो दिल दे दे जिसमें तू हो, तेरा हबीब हो और कुछ भी ना हो। या अल्लाह इन सारे दोस्तों से जितने उन्होंने भी हाथ उठाए हुए हैं, राजी हो जा, इनके इस इस्लामी निज़ाम को मजबूत फरमा दे और लोगों के अंदर सूद के ख़त्म होने का इन्हें ज़रिया बना दे। और या अल्लाह हलाल तिजारत के
कायम होने का इन्हें ज़रिया बना दे, इन्हें इनकी नस्लों को आबाद फरमा। जो यहाँ काम कर रहे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, या अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, इंसान नाम ही मजबूर होने का है, हम तो कदम कदम पर मजबूर हैं, कदम कदम पर हमारी मुश्किलात हैं। तू है जो मजबूरी से पाक है, हमारी मुश्किलात को सहल फरमा, आसान फरमा, करम फरमा। हमारे दिलों के दुख भी दूर फरमा, हमारे जिस्मों के दुख भी दूर फरमा, हमारी रूहों के दुख भी दूर फरमा। हमें अपना बना ले, हमें अपना बना, हमें अपना बना। हम जैसे भी हैं, गंदे हैं, हकीर हैं, जो कुछ भी हैं, तेरा कलमा पढ़ते हैं, तेरे हबीब को तेरा नबी मानते हैं। मैं इतने ही पर हमें अपना बना ले। जो हम में बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा दे, जिनके बच्चे बच्चियां जवान हैं उनके नेक रिश्ते मुक़द्दर फरमा दे। जो कर्ज़ों के बोझ तले आ गए उनको कर्ज़ों से आज़ादी नसीब फरमा दे। जो आपस में लड़े हुए हैं उनमें सुलह करा दे। जो रूठ गए उन्हें मना दे, जो बिछड़ गए उन्हें मिला दे। जो ईमान पे कब्रों में चले गए उनकी कब्रें रोशन फरमा दे। जब हमारे जाने का वक्त आए, या अल्लाह, वो वक्त हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त हो। जाना तो है, एक दिन तो तूने बुलाना है। ऐसे न बुलाना जैसे मुजरिम पकड़ा हुआ जेल में जाता है, ऐसे बुलाना जैसे मुसाफिर घर को वापस लौटता है। वो वक्त तेरी मुलाकात का वक्त हो। तू हमें देख के खुश हो रहा हो, हम तुम्हें देख के खुश हो रहे हो। तू हमें देख के मुस्कुराए, हम तुझे देख कर मुस्कुराएं। या अल्लाह, हमारी वापसी ऐसी मुकद्दर फरमा कि मेरे मालिक, हम मेहमान बन के तेरे पास आ रहे हों। हम, या अल्लाह, बख्शे बख्शाए तेरे पास आ रहे हों। हम मुजरिम बन के तेरे पास ना पहुँचें। हम तेरी जहन्नुम को नहीं सह सकते मेरे मालिक। तेरी इज्जत, दोज़ख भी छोटा अजाब है, तेरा नाराज हो जाना दोज़ख से भी बड़ा अजाब, जहन्नुम की आग भी बड़ा अजाब है। तो तेरी इज्जत की कसम, तेरे दीदार से महरूम हो जाना उससे भी बड़ा अजाब है। हमें उस जहान के अजाबों से बचा, हमें उस जहान की रुसवाई से बचा, रुसवाई से बचा, रुसवाई से बचा। अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना फ़इन्नका बिना आलिम वला तुअज़्ज़िबना फ़इन्नका अलैना क़ादिर। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। आमीन। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कदी अपने आप नूं पढ़िया नहीं। भज भज वड़ना वड़ना भज भज वड़ना मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं।